انفراسٹرکچر اچھا بڑھتا رہا. اور آج تو اسپیسیفکلی جی وفاقی حکومت نے بجٹ جو کیونکہ پیش بھی کر دیا اور آج پنجاب کا بجٹ بھی پیش کیا جانا ہے اور اپوزیشن جماعتوں کی بجٹ پر تنقید کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی روز سے جاری ہے لیکن کوئی مثبت تجاویز ہیں وہ سمہاؤ سامنے نہیں آ رہی. ہاں جی ایسا کہنا ہے گورنمنٹ کا. اور وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ اپوزیشن ارکان بجٹ نہیں پڑھتے. بجٹ دستاویز کی تیاری پر خرچ بچانے کے لیے کیا کوئی متبادل پلان ہونا چاہیے؟ دوسری جانب بجٹ پر اپوزیشن کی تنقید کا سلسلہ جاری ہے. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ تنخواہوں میں اضافہ مہنگائی کے مطابق ہونا چاہیے. دشمن بجٹ پیش ہوا, عوام پہ حملہ ہوا, ہم 25,000 روپیز رکھ رہے ہیں ایز minimum wage in the province of Sindh. تنخواہ میں اتنا اضافہ کرنا ہے جتنا تو نے مہنگائی میں اضافہ کیا. اور یہاں پہ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی یہ کہتے ہیں کہ گروتھ کے بجٹ کا دعویٰ غلط ہے, ترقیاتی بجٹ کو کم کیا گیا ہے. بولنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن حقائق بدلتے نہیں ہیں. وزیر خزانہ فرما رہے ہیں کہ گروتھ کا بجٹ ہے, صوبے کہاں سے پیسے دیں گے ڈیولپمنٹ کو کم کر کے. جو دستاویز سامنے آئی ہیں کم از کم 383 ارب روپے کے نئے ٹیکسز ہیں. جی اسی پر بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل صاحب. شہباز گل صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات آپ نے سنی, وہ کہتے ہیں کہ بنیاد ہی جھوٹ پر ہے. جس اضافی آمدن کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ اصل بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کیونکہ خود بجٹ ہو یا الرجی ہو ہمیشہ قوم سے جھوٹ بولتے رہے تو ان کو لگتا ہے کہ دوسرے بھی ایسا ہی کرتے ہیں. دیکھیے آپ نے جب اپنی پروڈکٹیوٹی ایگریکلچر کی بڑھائی ہے تو آپ کی آمدن وہاں سے آئے گی. آپ نے جب اپنی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھائی ہے آپ کی آمدن وہاں سے آئے گی. آپ کی چمڑے کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے تو آپ کی آمدن وہاں سے آئے گی. آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ بوم کر رہی ہے. آپ کے ہاں لارج مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ 12% کی گروتھ ہے. آپ کے ہاں جتنے بھی ڈفرنٹ پاور لومز ہوں یا مزدور ہو سب کی تنخواہ بڑھی ہے. آپ کے ہاں جو آپ کے اوور آل جیسے میں نے آپ کی خدمت درج کیا کہ ایکسپورٹ آرڈرز آپ کے ہاں اوور آل ایکسپورٹ انڈسٹری 13.5% اوپر گئی ہے. چاول کی ایکسپورٹ آپ نے زیادہ کی ہے, گندم کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوئی ہے, گنے کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوئی ہے, آپ کے ہاں مکئی کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوئی ہے. تو یہ سارا کچھ وہاں سے آئے گا. ہاں لیکن یہ شاہد خاقان عباسی اور ان کے آقا کی جیب میں نہیں جائے گا. تو ان کو درست لگ رہا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے کیونکہ انہوں نے تو پاکستان کو لوٹ کے اور نچوڑ کے چھوڑا تھا اور انہیں یقین نہیں آ رہا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان نے شب و روز محنت کر کے اس کو ریوائیو کر دیا ہے. دوسری جانب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بجٹ کو نہیں مانتے کیونکہ حکومت نے کوئی ایسی شرط چھوڑی نہیں ہے جس پر ٹیکس نہ لگایا ہو. جی دیکھیں بلاول زرداری کی جو پارٹی ہے اور سندھ میں جو ان کی لوٹ مار کا ایک سلسلہ ہے اس کا اب عالم یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے نوٹ وقا میرا ووٹ بنے. وہ کہتے ہیں کیش دیں. وہ فیڈرل حکومت نے وہاں پر جو بھی منصوبے کرنے ہیں اس کا ہمیں کیش دے دیں اور منصوبے نہ کریں. فیڈرل حکومت نے اس بات پہ انکار کر دیا ہے. اب جب اس بات پر انکار کر دیا ہے تو اب بلیک میلنگ شروع ہو گئی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بلاول زرداری شب و روز جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرنے میں مصروف ہیں. حالانکہ اگر آپ غور کریں تو بلاول ہاؤس میں بھی جو آگ لگتی ہے اس کو بجانے کے لیے جو وفاقی گورنمنٹ کی وہاں پہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں وہ کام آتی ہیں. کوئی بڑا منصوبہ ہو وہ سکر موٹر وے ہو یا کوئی اور منصوبہ ہو وہ وہاں پر وفاقی حکومت کر رہی ہے. بس ایک ہی بڑا منصوبہ سندھ حکومت وہاں کر رہی ہے اور وہ بڑا منصوبہ ہے لوٹ مار کا. وہ جو سب سے بڑا دنیا کا لوٹ مار کا منصوبہ ہے وہ زرداری صاحب اور ان کا بیٹا اور جو ان کی پوری پارٹی ہے اس نے وہاں گرم کیا ہوا ہے. اور سندھ کے عوام کی داد رسی کے لیے سوچنا پڑنا ہے کہ وہ کس طریقے سے کروائی جا سکتی. اچھا شہباز گل صاحب ایک چیز جو سراہے جانے والی ہے وہ یہ ہے کہ 3 سال کے دوران وزیر اعظم ہاؤس کی بات کریں یا آفس کی تو اس کے اخراجات میں 108 کروڑ روپے کی بچت ہوئی ہے. تو یہ فارمولا کیا دوسری جگہ بھی اپلائی ہوا ہے؟ جی آپ کی یہ بات درست ہے کہ پہلے 3 سالوں میں پرائم منسٹر صاحب نے اپنی ذاتی انٹرسٹ اور ذاتی فوکس اور ذاتی ڈائریکشنز کے اوپر 108 کروڑ روپیہ بچایا ہے. شروع میں جب ہم آسٹیرٹی کی بات کرتے تھے تو لوگوں کو لگتا تھا شاید جیسے چند لاکھ یا کوئی 1 2 4 5 کروڑ پورے 5 سالوں میں یہ بچا لیں گے اور یہ کس طرح سے اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اب 3 سال کے بعد جب نمبر سامنے آیا ہے کہ 108 کروڑ روپے کی بچت کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اور آپ کے سامنے وہ پرائم منسٹر آفس اور ہاؤس جس میں کام ڈبل نہیں ٹرپل نہیں 4 گنا نہیں بلکہ 10 گنا زیادہ ہو رہا ہے. اتنی کیبنٹ میٹنگز جتنی پرائم منسٹر عمران خان 1 سال میں کرتے ہیں اتنی نواز شریف صاحب نے
اپنے سارے ٹینیورز میں نہیں کی ہوگی جتنی بار بھی وہ پرائم منسٹر بنے ہیں. اتنی پروڈکٹیوٹی اس آفس کی، اتنی میٹنگز، اتنی وہاں پر کام کی رفتار کبھی نہیں ہوگی. اور جب کام کی رفتار ہوتی ہے تو آف کورس لوگ میٹنگز بھی ہوتی ہیں، لوگوں کا انٹریکشن بھی ہوتا ہے، اس سے اخراجات بڑھنے چاہیے ہوتے ہیں. لیکن آپ کے سامنے 108 کروڑ کے اخراجات. چلیں جی، زبردست ہے، بہت اچھی بات ہے. امید ہے کہ یہ فارمولا باقی جگہ بھی اپلائی ہوگا. ڈاکٹر گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وزیر اعظم کے معاون خصوصی. اور اب ہم کیا بات کریں گے؟ اب ہم بات تو کریں گے آموں کی، جو کہ میٹھے میٹھے سنگ دیکھ رہے کہ مارکیٹ میں ہر قسم کا ہم آم. یہ دیکھیں نا، دل کی بات نکل آئی نا. جب آم سے تھک جائیں تو پھر کھائیں ہم آم. ہاں مطلب دیر از نو بریک. لیکن یہاں پہ ہمیں بریک لینی ہے. کچی لسی ضروری ہے. جب ہم بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، پھر ہم آموں کی کوانٹٹی اور کوالٹی کے حوالے سے بات کریں گے، جو کہ پاکستان میں بن رہے ہیں.